غزل کوئی نہیں. غالب کو گزرے آج 200 سال ہو گئے، لیکن آج بھی غالب کی شاعری میں ریگارڈنگ ہوئی معنی و مفاہیم ہم کو ملتے ہیں. تو غالب کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اردو کے نامور شاعر گزرے ہیں، اور 200 سال بعد بھی جو ہے ان کی غزل گوئی میں نئی نئی باتیں ہم کو ملتی ہیں. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور ہم لوگ جو ہے نوٹس میں غالب کی دوسری غزل دیکھیں. یہاں جو ہے آپ کے نوٹس کہاں ہیں دیکھیے، یہاں پر ہے. اور یہ غالب کی دوسری غزل ہے یہ. تو اس کا پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں. کسی کو دے کے دل کوئی نوا، سنجے فقاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو. یہ بڑی بہر کی غزل ہے یہ. اور غزل کا مسئلہ ہے یہ، جیسے اکثر کہا گیا کہ غزل میں عشق کی باتیں ہوتی ہیں، تو شاعر یہاں پر بھی جو ہے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. اب یہ جو مصرے میں جو ہے نوا کے معنی جو ہے کیا کہتے ہیں آواز کے، سنجے فغاں یعنی دل کی جو ہے کیفیت ہے یہ کہ فغاں معنی آہ و بکا کرنا، غم کا اظہار. نہ ہو جب دل کے سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیا ہو. یہ شاعر انداز ہے، اس کی تشریح سنیے. شعر میں ہونے والے غم کے اظہار میں احتیاط کا ذکر کیا ہے. شاعر احتیاط کر رہا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ عشق میں فریاد کرنا اور رونا شان عشق کے خلاف ہے. یعنی جو ہے دوسروں سے اس کا ذکر کرنا اور افسوس کا اظہار کرنا شان عشق کے خلاف ہے. اسی لیے جب کسی کو دل دے ہی دیا ہے تو پھر آہوزاری اور فریاد کیسی. تو شاعر کہہ رہے ہیں نہ ہو جب دل ہی سینے. اب یہ اس کا تشریح دیکھیے. عشق میں کسی کو دل دے دیا ہے تو اب سینے میں دل ہے، تو عاشق کا سینہ دل سے خالی ہو گیا ہے. اب غم کے جذبات کے گھر دل ہی میں سینے میں نہ رہا تو شکوہ و شکایت کرنے والی زبان بھی منہ میں نہ رکھے. شاعر ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جب دل نہ رہا تو زبان بھی کیوں کھولی جاتی ہے، شکوہ شکایت نہ کیا جائے، اور ہر قسم کے شکایت اور شکوے سے محتاط ہو کر خاموش رہنا. غالب نے اکثر اپنے کلام میں لطیف خیال پیش کیے. نازک خیال ہے یہ بھی. ان کے خیالات میں ندرت ہوتی ہے، جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ غالب کے خیالات میں ندرت ہوتی ہے. عشق میں دل دینا محاورہ ہے. یہ جو ہے نا کہ دل دیا ہے، یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے. اس محاورے کے لفظی معنی لیتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ دل دینے سے عشق کا سینہ خالی ہو گیا ہے. اب دل جو چونکہ دے چکے ہیں تو غالب ایک نئی بات بولے کہ اب زبان کو بھی منہ میں نہ رکھنا چاہیے،
اور عشق کے سبب ہونے والے غم کی شکایت نہیں کرنا چاہیے اور چپ رہنا چاہیے۔ عشق کے سبب ہونے والے غم کا چرچا کرنا اور محبوب کی شکایت کرنا اپنے عشق کو رسوا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی کیفیت دل کی رہی ہے اپنے دل میں رکھنا ہے، اس لیے سچا عاشق شکایت نہیں کرتا اور غم عشق میں خود ہی ڈوبا رہتا ہے۔ یہ بات اس شعر کے اندر کہی گئی ہے کہ جب دل دیا ہے تو زبان بھی چپ ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی محبوب سے شکایت کا ذکر ہے۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں۔ خو کے معنی یہاں پر عادت کے ہیں، کیا ہیں؟ یہ بازو لکھا ہوا ہے عادت۔ وہ اپنی عادت نہ چھوڑیں گے تو ہم اپنی عادت رہن سہن کا طریقہ کیوں بنے۔ سبک سر بن کر، سبک سر اپنے مقام سے گر جان، ہلکا پن کی سکے۔ کیا پوچھیں گی ہم سے سرگراں کیوں ہو، کہ ہم محبوب سے پوچھیں گے کہ ناراض کیوں۔ تو محبوب اپنے ضد پہ اڑا ہوا ہے، ہم اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے کیوں اپنے آپ کا مقام گرا کر جو ہے سامنے والے سے پوچھیں گے کہ ناراض کیوں۔ تو یہ شعر غالب کی وجہ سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر کی وزاداری کا ذکر ہے۔ رکھ رکھاؤ جسے کہتے ہیں، عزت سے رہنا، معتبر طریقے سے رہنا، وزاداری سے رہنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب ناراض اور خفا رہنے کی اپنی عادت نہیں چھوڑتا ہے، تو میں کیوں اپنے مقام سے گر کر اس سے پوچھوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو محبوب ناراض ہے، وہ اس کی اپنی مرضی۔ اب یہ جو ہے پوچھنا نہیں چاہتا ہے، اپنی وضع خطا چھوڑ۔ عشق میں عاشق اور معشوق میں دوری ہوتی ہے، اکثر معشوق عاشق سے ناراض ہوتا ہے۔ عاشق معشوق سے عشق کرتا ہے لیکن اپنی وزاداری اور رکھ رکھاؤ کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی معشوق سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ عاشق کو احساس ہے کہ میں نے معشوق سے سبب ناراضگی پوچھ لیا اور معشوق نے کچھ جواب دے دیا تو عشق کی وہ گرمی برقرار نہیں رہے گی جو چپ رہنے کی کیفیت کا ذکر ہے سارا۔ اس کے علیحدہ عاشق کی وزاداری سے معشوق سے کچھ پوچھنے کو روکتی ہے۔ معشوق ناراض ہے اور عاشق کو اپنی وزاداری عزیز ہے، ایسے سبب میں ناراضگی معلوم نہیں ہوتی۔ عاشق و معشوق میں دوری برقرار ہے لیکن عشق کا سلسلہ جاری ہے اور ہجر کا غم برقرار۔ اب اس کی مثال دیکھو کہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کے اعمال اگر اچھے رہے تو اللہ جو ہے خوش ہوتا ہے اور انعامات ہوتے ہیں۔ اب کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، جیسے آج کل 2 سال سے وبا کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے حالات ایسے آ گئے، اللہ ناراض ہے، تو اللہ کو منانے کے لیے توبہ کرنا ہے، معافی چاہنا ہے، اطاعت کرنا۔ تو یہاں پر بھی وہ مثال دی جا سکتی ہے کہ اب انسان جو ہے اللہ سے شکایت نہیں کر رہا بلکہ دل میں امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو بھی غم کی کیفیت ہے، یہ سارے مفہوم اس شعر کے اندر ہے۔ جی سر۔ تو رات کو ایک ریڈنگ کرو، برات ہمیں فون کریں گے ریڈنگ ذرا۔ آجا بیگم کرتے کون کرتے؟ جی سر کرنا سر۔ ہاں شعر پڑھو۔ جی۔ کسی کو دیکھ کے، یہ سر شعر۔ ہاں شعر پڑھو۔ کسی کو دے کے ہاں، دل کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا نوسن، ہاں نوا سنجے سنجے فغاں کیوں ہو۔ سنجے فواں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ تشریح: اس شعر میں عشق کے سبب ہونے والے غم کے اظہار میں احتیاط کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق میں فریاد کرنا اور رونا شان عشق کے خلاف ہے، اس لیے جب کسی کو دل دے ہی دیا ہے تو پھر آہ وزاری اور فریاد کیسی۔ عشق میں کسی کو دل دے دیا ہے تو عشق کا سینہ دل سے خالی ہو گیا۔ اب غم کے جذبات کے گھر دل ہی سینے میں نہ رہا تو شکوہ شکایت کرنے والی زبان میں بھی
منہ میں نہ رکھیں، زبان بھی منہ میں نہ رکھیں، اور ہر قسم کی شکایت اور شکوے سے محتاط ہو کر خاموش رہنا چاہیے۔ غالب نے اکثر اپنے کلام میں لطیف خیال پیش کیے ہیں اور ان کے خیالات میں ندرت ہوتی ہے سر۔ ہاں، ندرت، نیاپن۔ ہاں، ندرت ہوتی ہے۔ عشق میں دل دینا محاورہ ہے۔ اس محاورے کے لفظی معنی لیتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ دل دینے سے عشق کا سینہ خالی ہو گیا تو اب زبان کو بھی منہ میں نہ رکھنا چاہیے، اور عشق کے سبب ہونے والے غم کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اور چپ رہنا چاہیے۔ عشق کے سبب ہونے والے غم کا چرچا کرنا اور محبوب کی شکایت کرنا اپنے عشق کو رسوا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس لیے سچا عاشق شکایت نہیں کرتا اور غم عشق میں خود ہی ڈوبا رہتا ہے۔ مرکزی خیال: عشق میں دل دینے کے بعد زبان سے گلے شکوے اور شکایت نہیں کرنی چاہیے اور خاموش رہتے ہوئے غم عشق میں ڈوب جانا چاہیے، یہی سچا عشق ہے۔ ہاں، اور ایک دوسرا شعر پڑھنا سر۔ ہاں پڑھو۔ ہاں، وہ اپنی خونا چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں گے؟ سبک سربن کی کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہوں؟ خوں عادت وضع رہن سہن عادت کے۔ حوالہ پڑھنا سر۔ تشریح۔ پڑھو۔ اس شعر میں شاعر کی وضاحت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب ناراض اور خفا رہنے کی اپنی عادت نہیں چھوڑتا، تو میں کیوں اپنے مقام سے گر کر اس سے پوچھوں کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ عشق میں عاشق اور معشوق میں دوری ہوتی ہے۔ اکثر معشوق عاشق سے ناراض رہتا ہے، عاشق معشوق سے عشق کرتا ہے، لیکن اپنی وفاداری اور رکھ رکھاؤ کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی معشوق سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ عاشق کا احساس ہے کہ میں نے معشوق سے سبب ناراضگی پوچھ لیا اور معشوق نے کچھ جواب دے دیا تو عشق کی وہ گرمی برقرار نہیں رہے گی، وہ چپ رہنے میں تھی۔ اس کے علیحدہ وہ عاشق کی وفاداری سے معشوق سے کچھ پوچھنے کو روکتی ہے۔ مرکزی خیال: معشوق ناراض ہے اور عاشق کو اپنی وفاداری عزیز ہے، ایسے میں سبب ناراضگی معلوم نہیں ہوتی۔ عاشق و معشوق میں دوری برقرار ہے، لیکن عشق کا سلسلہ جاری اور ہجر کا غم برقرار ہے۔ یہ شعر پڑھو، میں جو بتا رہا ہوں یہ پڑھو۔ وفا کیسی وفا کہاں کا کیسی کہاں عشق، کہاں کا عشق، وفا کیسی ہاں، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹہرنا، ٹھہرا۔ پھوڑنا ٹہرا۔ ہاں، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو؟ تشریح: اس شعر محبوب کی بے وفائی پر شاعر شدید جذبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ان کا محبوب سنگ دل ہے اور شاعر کے چاہنے کے باوجود بے وفائی، سرد مہری اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ محبوب کے اس رد عمل سے عاشق مایوس ہے اور عشق میں ناکامی کے سبب اپنا سر پتھر سے ٹکرا کر پھوڑ لینا چاہتا ہے۔ سر پھوڑنے کے لیے وہ اپنے محبوب کے گھر کے پتھر کے بجائے کوئی اور پتھر منتخب کرنا چاہتا ہے، یعنی جب جان دینا ہی مقصود ہو تو محبوب کے در پر سر ٹکرا کر جان دینے کے بجائے کہیں بھی جان دی جا سکتی ہے۔ محبوب کو سنگ دل قرار دے کر سنگ آشیاں اور سر پھوڑنا جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے غالب کے اپنے شدید جذبہ اور عشق اور محبوب کی شدید سرمہری کی شکایت بڑی خوبی سے کی ہے۔ غزل میں بیان ہونے والے عشق کے روایتی مضامین کو غالب نے اپنی جدت اور ندرت سے بلند خیالی عطا کی ہے۔ مرکزی خیال: محبوب کے سنگ دل اور بے وفائی سے مایوس عشق اپنا سر پھوڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے کہ وہ محبوب کے در پر ٹکرانے کے بجائے کوئی اور جگہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ محبوب کی بے وفائی کی شکایت اس شعر میں بنیادی موضوع ہے۔ ہاں، یہ شعر بھی پڑھو، وہ اہم شعر ہے یہ۔ ہاں سر۔ خفص میں مجھ سے خفص میں مجھ سے روا دے چمن کہتے نہ، رو دادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو؟ ہاں، تشریح:
یہ شعر میں غالب نے خفص، آشیاں اور بجلی کے استعارے استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے مضمون کو نہایت خوبی سے پیش کیا ہے۔ پرندہ خفص میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باغ میں بجلی گری ہے، اس باغ میں اس کا اپنا آشیانہ بھی تھا۔ دوسرے دن وہ اپنے قریب بیٹھے پرندے سے دریافت کرتا ہے کہ کل باغ پر بجلی گری تھی، اس بجلی کی زرد میں کہیں میرا آشیانہ تو نہ تھا؟ حقیقت میں قیدی پرندے کا آشیانہ جل جاتا ہے اور ساتھی پرندہ اس حقیقت کو بتانے سے جھٹلاتا ہے۔ ساتھی پرندے کی ہچکچاہٹ پر امید کے ساتھ قیدی پرندہ کہتا ہے، باغ میں کئی آشیانے تھے اور بجلی کی زد میں میرا آشیانہ نہیں آ گیا ہوگا۔ اس لیے وہ بے جھجک پرندے کو احوال سنانے کے لیے کہتا ہے۔ غالب نے قیدی پرندے کے ذریعے ان تمام قیدیوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے جو اپنے شہر، اپنے وطن میں ہوئے کسی حادثے کی خبر سن کر یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حادثے کی زد میں ان کا گھر اور ان کے گھر والے نہیں آئے ہوں۔ مرکزی خیال: قفس میں اسیر لوگ کسی حادثے کی خبر سن کر اپنے گھر کی خیریت جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور گھر لٹ جاتے تو اطلاع دینے والے احتیاط کرتے ہیں۔ غالب نے اس شعر کے ذریعے انسانی فطرت کے ان دو پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ ہاں، یہ شعر میں جو ہے خاص طور سے نہ ٹھہرو، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم۔ قفس کے معنی قید ہیں اور ہمدم کے معنی ساتھی ہے۔ تو جو ہے اب یہ پرندہ قید میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ جہاں اس کا گھر تھا، چمن میں گھر تھا، وہاں بجلی گری ہے۔ تو بجلی کہیں پر بھی گر سکتی ہے، گری ہے جس پہ کل بجلی، تو میرا آشیاں کیوں ہو۔ تو اب جو ہے یہ پرندہ قید میں ہے اور وہ اس کے ساتھی سے پوچھ رہا کہ بتاؤ کیا کیفیت ہے، کل بجلی گری تھی، کہیں میرا گھر تو نہیں جل گیا۔ اصل میں گھر جل جاتا ہے، لیکن یہ جو پرندہ ہے اس کے بچے وغیرہ گھر میں رہتے ہیں، تو اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کا گھر بچ گیا ہوگا۔ اکثر کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے حج میں لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی پلین گر جاتا ہے، کوئی بس کا حادثہ ہوتا ہے جس میں رشتہ دار جا رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ بچ گئے ہوں، لیکن جب آخر میں اطلاع ملتی ہے کہ سب لوگ مر گئے۔ تو یہ اسی کیفیت کو یہاں بیان کریں کہ پرندہ قفس میں ہے، وہ باغ میں بجلی دیکھتا ہے کہ باغ میں بجلی گری، اس باغ میں اس کا اپنا آشیانہ یعنی گھر بھی تھا۔ دوسرے دن وہ اپنے قریب بیٹھے پرندے سے دریافت کرتا ہے کہ کل باغ پر بجلی گری تھی، اس پر بجلی کی زد میں کہیں میرا آشیانہ تو نہ تھا۔ حقیقت میں قیدی پرندے کا آشیانہ جل جاتا ہے اور ساتھی پرندہ اس حقیقت کو بتانا سے جھجکتا ہے۔ ساتھی پرندے کی ہچکچاہٹ پر امید کے ساتھ قیدی پرندہ کہتا ہے، باغ میں کئی آشیانے اور بجلی کی زد میں میرا آشیانہ نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے وہ بے جھجک پرندے کو احوال سنانے کے لیے کہتا ہے۔ غالب نے قیدی پرندے کے ذریعے ان تمام قیدیوں کے جذبات کی عکاسی کی ہے جو اپنے شہر، اپنے وطن میں ہوئے کسی حادثے کی خبر سن کر یہ امید کرتے ہیں کہ اس حادثے کی زد میں ان کا گھر اور ان کے گھر والے نہیں آئے۔ یہ ایک انسانی کیفیت ہے کہ جب حادثے کا ذکر سنتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ان کا گھر بچ گیا ہوگا، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو بچائے، چاہے تو گھر اجاڑ دے۔ یہ جو شعر پڑھے تھے ہم، وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آشیاں کیا۔ اب دیکھو غالب جو ہے سوالات کر رہے ہیں مصرے میں، وفا کیسی محبت ہے، کہاں کا عشق، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا محاورہ ہے، یہ اپنی جان دے دینا یا جو ہے
اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں. تو پھر اے سنگ دل، یہ محبوب کو کہہ رہے ہیں، پتھر دل ہے جو ان کی بات نہیں سن رہا ہے. تیرا ہی سنگ آستان کیا ہوں، تیرا ہی گھر جو پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کی دیوار سے ٹکرا کے میں کیوں جان دوں، کہیں اور بھی جان دے سکتا. یہ ساری کیفیت اس شعر کے اندر بیان کی گئی ہے. اچھا، جی اور سر. کوئی؟ ہاں، بڑا ہے یہ تو. ہاں، یہ شعر پڑھ لو جانو. یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں. پڑھو شعر یہ. جی سر. پڑھو. یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، عدو کے عدو کے ہوئے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو. عدو مانے دشمن کو بولتے ہیں. ہاں. جی سر. تشریح. اس شعر میں شاعر کی اپنے محبوب سے شکایت کا ذکر کیا گیا ہے. شاعر اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت کرنے کے بجائے میرے دشمن اور رقیب سے محبت کر لی ہے. شاعر کا محبوب اسے اپنے عاشق کی آزمائش تصور کرتا ہے. تب شاعر کہتا ہے کہ رقیب سے محبت کرنا آزمائش ہے، تو پھر ستانا کسے کہتے ہیں. اسی طرح کے جذبات کے اظہار سے شاعر نے اپنے محبوب سے شدید وابستگی کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کا محبوب روایتی ہے اور شاعر سے عشق کرنے کے بجائے کسی اور سے عشق کرنے لگتا ہے. اس سے شاعر کے ابگینا جیسے دل کو ٹھیس لگتی ہے. مرکزی خیال. شاعر کا محبوب رقیب سے محبت کرتے ہوئے اپنے عاشق کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور اسے آزمائش تصور کرتا ہے. شاعر معشوق کی آزمائش کی تاب نہیں لا سکتا اور اس کے ستانے سے گھبرانے لگتا ہے. جی. یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں. شاعر تو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے محبوب کی طرف سے، یہی ستانے سے زیادہ ہو. اگر آزمائش ہی ایسی ہے تو ستانا تو اور زیادہ ہو جائے. عدو کے ہوئے جب تم، ابھی شاعر جس سے دشمنی تھی اس کا محبوب سے دوستی کر لیا، تو میرا امتحان کیا ہو. جب تم میرے دشمن کے دوست بن گئے ہیں تو مجھ سے امتحان کیوں لے رہے ہیں. یہ سارے لفظوں کے ذریعے کیفیات کا اظہار ہوتا ہے شاعری میں. اور آزمانا ستانا کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس سے جو ہے ساری کیفیت اندازہ ہوتی ہے کہ شاعر کا محبوب عشق کرنے کے بجائے کسی اور سے عشق کرنے لگتا ہے، اور اسے شاعر کی آب گینا جیسے دل کو ٹھیس لگتا ہے. آب گینا یعنی پانی کا بلبلا ہے، اس سے جو ہے شاعر کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. یہ یہاں پر کہا گیا ہے. اور آخری میں کیا بولے، بہرحال پوری غزل جو ہے شاعر غالب کی ایسی ہی خصوصیات سے بھری ہے. غالب کی شاعری کی خصوصیات میں یہ جو سائیڈ ہیڈنگ چل رہے ہیں، تشکک پسندی ہے، یعنی شک میں ڈالتے ہیں. کیا بولنا چاہیں، معنی دار پہن، معنی دار پہلو ہوتے ہیں. اور رمز و عنایت، یہ بھی جو ہے ایک خوبی کا ذکر ہے ان کا. ایک اور خوبی کیا ہے اس کے بارے میں، لطافت خیالی اور نقطہ آفرینی، نازک خیال پیش کرتا ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. تو اس کے بارے میں پڑھو، ان کی شاعری کی خصوصیت کیا ہے، ذرا ریڈنگ کرو. طنز و مزاج، شوخی و ظرافت. جی سر. بولو. شوقی و ظرافت غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے. عملی زندگی میں وہ خوش باش انسان تھے، اسی لیے حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں. انتہائی کٹھن حالات میں بھی وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے. انہیں زمانے نے نہ جانے کتنے دکھ دیے، لیکن غالب پھر بھی ہنسے جاتے ہیں. ہاں، ان کی ظرافت میں
محض شوقی ہی کام نہیں کر رہی. جس طرح غالب کی شخصیت پہلودار شخصیت ہے، اسی طرح غالب کی ظرافت بھی متعدد سطحیں ہیں. ان کی شاعری میں طنز و طرافت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں. غالب کے کچھ طنزیہ اشعار ملاحظہ ہوں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رہنے کو غالب خیال اچھا ہے. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلانا ہوا. بھلانا ہوا. ہاں یہ زندہ دلی اور زندہ دلی اور خوش طبی. غالب کی شاعری میں طنزیہ اشعار کے ساتھ ساتھ شوقی اور خوش دلی کا پہلو بھی بڑا نمایاں ہے. چنانچہ ان کے ہاں ایسے اشعار بھی بہت ہیں جنہیں خالص مزاح کا نمونہ کہا جا سکتا ہے. اصل میں غالب زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے. اگرچہ وہ زندگی کی تلخیوں سے آگاہ ہے، لیکن انہیں زندگی سے ولہانہ لگاؤ بھی ہے. غالب ایک فلسفی شاعر تھے. انہوں نے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اپنے انکشافات کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کر دیا. غالب کے کچھ مزاح سے بھی پورا اشعار ملاحظہ ہو. در پہ رہنے کو کہا اور کہا کہ ایسا پھر گیا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہو بستر کھلا. ہاں کھلا. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وہ آز. پر اتنا جانتے ہیں جی سر. کہاں وائز. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز. پر اتنا جانتے ہیں کہ کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. فارسی زبان. یہ جو ہے بہرحال غالب کی شاعری کی خصوصیات ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے اس کے اندر ہے اور بھی چیزیں سمجھیں گے. تو یہ دوسری غزل میں جو آج ہم لوگ 4 شعر پڑھے، یہ جو ہے غالب کی ایک مشہور غزل ہے جس کے اندر سوالیہ انداز میں انہوں نے اپنے دل کی کیفیت جذبات کا اظہار کیا ہے. خاص طور سے یہ جو پہلا شعر ہے کہ کسی کو دل دے دیا ہے تو زبان پہ جو ہے شکایت نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اپنی یہ دوسرا شعر جو ہے وہ شاعر کا محبوب اپنی عادت بدل رہا تو ہم کیوں عادت بدلیں اور اپنے آپ کو گرا کر کیوں جو ہے سوال کریں. اور اس کے بعد یہ شعر پڑے تھے، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا. تو جو ہے محبوب کے گھر کے اوپر دیوار پہ ٹکرا کے کیوں پڑے. یہ مشہور شعر ہے غالب کی غزل کا. آپس میں مجھ سے رلا دے چمن کہتے نہ ڈر ہم کو، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں. یہ غالب کی غزل کی کیا ہے کہ بڑی بحر ہے، اس کے اندر الفاظ زیادہ ہیں. یہ جو پہلی غزل جو پڑھے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ کا ذکر ہے. یہ چھوٹی بحر بولتے اس میں، جیسے ہاں کوئی دن در زندگانی اور ہے اپنے جی میں ہم نے ٹھان لیا. یہ 2 غزلیں ہم غالب کی پڑھے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ حالی کی غزلیں بھی پڑھ کے رکھیے تاکہ سلیبس آگے بڑھے. اچھا یہ جو آپ کے انٹرنل کیا کہتے ہیں اسائنمنٹ کا معاملہ ہے، جو لوگ نہیں دیے ہیں، کل بھی میں کالج میں رہوں گا تو کالج کو آگے دے سکتے. گروپ میں ذرا میسج ڈال دیجیے جو لوگ نہیں دیے ہیں وہ دینے کے لیے. اور آپ جب بھی اگر امتحان ہو، پہلے سیمسٹر کا ہوتا، دوسرے سیمسٹر کا ہوتا، ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے آپ کا، بس پڑھائی ہو رہی ہے. سیکنڈ سیمسٹر میں مرزا غالب کے اخلاق و عادات پڑھے ہم، اور نثر میں پھر ہم ریپیٹ کریں گے کہ پڑھیے گر بیمار جو ہے احمد کا جو نثر ہے اس کے اندر ہم کو جو ہے یہ کیفیت یہ حصے نظم میں سر فرسٹ سیمسٹر میں کون سا کلاس ہے پڑھنا؟ امتحان ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں معلوم ہے آپ کو، جب ہے جب بولوں گا میں. اچھی بات ہے. اب آپ کا امید فرسٹ سیمسٹر کا امتحان نہیں ہوگا، سیکنڈ کا ہوگا بولے سمجھ رہے ہیں. کیونکہ فرسٹ ایئر میں نئے ایڈمیشن لینے والے آ گئے، تم لوگ ابھی تک فرسٹ ایئر میں ہیں. وہ لوگ ایڈمیشن ہونے سے پہلے تمہارے کو کلوز کرنا ہے فرسٹ ایئر. تو تمہارا
لیتے ہوں گے یا ایک ساتھ لیتے ہوں گے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. پہلا دوسرا ملا کے کہ پڑھیے اگر بیمار ہیں تو میں بولوں گا 4 خلاصے پڑھ کرنا ہے آپ کو. تو کیا کرنا ہے 2 نظموں کے وہ ہے جب بھی ٹائم ملے آپ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ انٹرنل کے تھوڑے سوالات تھے دھیان نہیں ہوا آپ کا. اور کسی کو کوئی شک شبہ کوئی سوال ہے تو بات کریں. سر اسائنمنٹ میں کیا لکھنا؟ کون سے اسائنمنٹ میں بول رہے ہیں؟ سیکنڈ بول رہے ہیں. ہاں جی سر. 3 نظمیں لکھنا پورے. یہ اس میں کیا لکھے تھے وہی لکھے تھے. تو آپ کیا کرو 2 نثر کے خلاصے لکھو 2 نظم کے لکھو. نثر میں مرزا غالب کے اخلاق و عادات اور آپ کے پڑھیے گر بیمار. اور جی نظم سر. میں پریت کا گیت ہے نا یہ. سر وہ 3 نظموں ہاں کا ہم 3 بولے تھے نا سر. وہ لکھ دیے 3 نظموں کا ہو گیا اسائنمنٹ ہم نا. لوگ. ہاں ہو گیا. اچھا ہاں سر. ہاں پریت تو کا اب گیت نثر ایسے میں لکھنا تھا نا اس کے بولے. اب نثر میں 3 سبق ہیں نا آپ کے. مرزا غالب کے اخلاق و عادات ہے پڑھیے گر بیمار ہے سلیمان ادیب ہے. یہ جی لکھ سر. دیجیے. یہ بھی لکھنا ہے سر. ہاں یہ اسائنمنٹ یہ سیمسٹر میں لکھ دینا. سیکنڈ آپ سیمسٹر سیکنڈ کا سیمسٹر کا سر. ہاں سیکنڈ اسائنمنٹ سیکنڈ سیمسٹر کا سر. ہاں یہ سیمسٹر کا. ہاں فرسٹ سیم سیکنڈ سیم کا دیے تھے نا سر آپ فرسٹ بار. فرسٹ اچھا نہیں اسائنمنٹ پھر وہی سیکنڈ فرسٹ سیمسٹر اسائنمنٹ. دونوں کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ لوگ جی فرسٹ اسائنمنٹ آپ کے گھر میں رکھے ہوا ہے نہیں فرسٹ ایئر کا ہاں فرسٹ سر. سیمسٹر کا. ہاں سر. ہاں ہاں وہی جملے جو ہے والا کبھی وہ بھی جو ہے کبھی لا کے دے دے میرے کو. اردو حروف تہجی بول کے جو بنائے تھے آپ لوگ ہاں اور میں سر. بولا رول نمبر کے ساتھ جو ہے اس کو وہ لکھ کے دینا ہے. تو رول نمبر لکھ کے ابھی جبھی بھی آپ آ رہے گروپ کی شکل میں تھوڑے لوگ آ کے وہ لا کے دے دینا فرسٹ سیمسٹر کا بھی. جی سر. یہ سیکنڈ سیمسٹر کا تو آپ لا کے دے دیے. اب جو لوگ نہیں لا کے دیے ان کو لا کے دینے کے لیے بولو. اب کل آج تک کلاس لانا میں سر. کل میں ہوں کالج میں کل لا سکتے آپ. اچھی بات سر. 60 لوگوں میں سے 9 لوگ آئی ہیں. اب وہ چونکہ ذرا ٹائم بدل گیا تھا کلاس کا اس لیے ایسا ہوا. تو ٹھیک ہے آج کی کلاس کی حد تک اتنا ہی ہے. تو میں اگلی بار جب کلاس میں آپ کو میسج کرتا ہوں. سر سیکنڈ اسائنمنٹ کر دینا سر اس کالج.